अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम बोलेगा पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शर्जील हाशमी और आप देख रहे हैं DNN न्यूज़। नाजरीन, आज हमारे प्रोग्राम में एक ऐसी शख्सियत बतौर मेहमान मौजूद हैं जिन्होंने समाजी खिदमात, अवामी मसाइल के हल, सियासी सरगर्मियों और कारोबारी मैदान में अपनी एक मुनफरिद पहचान बनाई। हमारे आज के मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं रिस्पेक्टेड हाजी दिलावर नंबरदार खोखर साहब, जो हल्का 168 की यूनियन काउंसिल 111 से काउंसलर रह चुके हैं, चेयरमैन के उम्मीदवार भी रहे हैं और मारूफ सियासी रहनुमा मलिक सैफुल मलूक खोखर साहब के कोऑर्डिनेटर के तौर पर अपनी खिदमत सरअंजाम दे रहे हैं। इसी के साथ साथ पीर दरबार पीर रोशन शाह के गद्दी नशीन भी हैं। हाजी साहब अपनी खोखर बिरादरी के साथ अपने हलके में मुतअद्दिद तरक्याती मंसूबों पर काम कर रहे हैं, चाहे बात वापडा से मुतल्लिक मसाइल की हो, सड़कों की तामीर व मुरम्मत की हो, सिवरेज और बुनियादी सहूलियात की फराहमी की हो या अवामी फलाह व बहबूद की हो। हाजी साहब का किरदार नुमाया नजर आता है। इसी के साथ साथ आप रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी के शोबे में भी एक मारूफ नाम हैं और इस शोबे की बारीकियों पर गहरी नजर रखते हैं। आज की नशिस्त में हम हाजी दिलावर नंबरदार खोखर साहब से इनकी ज़ाती ज़िंदगी, सियासी सफ़र, समाजी खिदमात, हल्के में जारी तरक्याती कामों और पाकिस्तान खसूसन लाहौर और पंजाब की रियल एस्टेट मार्केट की मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। हाजी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए वक्त निकाला और हमारे शो पर आए। थैंक यू वेरी मच हाजी साहब फॉर बीइंग आवर गेस्ट। आइए गुफ्तगू करते हैं हाजी साहब से। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम शर्जील, बड़ी मेहरबानी, बड़ा शुक्रिया तुसी मैनू अपने चैनल ते बुलाया है ते मैनू इज्जत दी है। अल्लाह ताला तुहानू इज्जत दे। बहुत शुक्रिया हाजी साहब, बहुत शुक्रिया। हाजी साहब, कुछ चीज़ें हैं, आप माशाल्लाह बहुत एक नुमाया शख्सियत है, बहुत आवाम जो है वो आपके चेहरे से वाकिफ़ है। हमारे नाजरीन के लिए कुछ सवालात की मैंने एक फहरिस्त तैयार की है जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जिसमें सबसे पहले तो अपने बचपन की ख़ानदानी पस मंज़र और इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में हमारे नाजरीन से कुछ अल्फाज शेयर कीजिए प्लीज़। शर्जील, जे ते बचपन तक जाइए ते तुहाडा शो कोई 9 घंटियां दा हो जाना वे। ये बचपन ते असीं नहीं जावांगे, लेकिन ये तुहानू मैं जरूर तारफ करवावांगा क्योंकि मैं पंजाबी च गल करांगा है बेहतर। ते असीं ये कोशिश करांगे कि तुहानू जिहड़ी तुसीं सवाल करो उनदा अच्छी तरह जवाब देईए। असीं बेसिकली शुरू तो इन्हां खोखर बरादरी असीं हंजरवाल दे रहण वाले हां। ये खोखरां दे 7 पिंड ने हंजरवाल तो इलावा भी। मेन जिहड़ा पिंड सी ना हंजरवाल से, जित्थों असीं सारे खोखर, कई पिंडां च ना खोखर चले गए ने, जिवें कि वो खोखरां दा नाम लिया फिर लंबी लिस्ट हो जाएगी। बाकी रही साडी बचपन दी ये गल, असीं नंबरदार हाँ। मेरा वालद, मेरा दादा, मेरा परदादा, ये सारे नंबरदारी ते सन ते अल्लाह दा बड़ा सान है। असीं जिमींदारी नाल, साडा काम जिमींदार नाल सी। पिछों असीं आके मैं फिर चला गया कुवैत, चला गया कुवैत तो आके ते मैं 2004-5 च मैं काम शुरू किया रियल स्टेट का, प्रॉपर्टी का। तो वो करदे कोई तजर्बे होए मैनू। मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत अच्छा काम करना, लेकिन मैनू चलो इहदे च कोई मालूमात अल्लाह ताला ने दी, मैं इस काम ने किया। मैनू अल्लाह ताला ने इहदे च कोई सफलता भी दी, अल्लाह ने तरक्की भी दी। मेरे माशाल्लाह 5 बेटे ने हुण माशाल्लाह, ते 4 वकील ने ते एक ये छोटा मेरा दिल कि अल्लाह ताला उन्हें डॉक्टर बनावे। मैं कुछ नहीं करदा, ये करदा सिर्फ अल्लाह ही करदा, अल्लाह की जात करदी। बंदा कहंदा करे मैं कर रहा। फिर मैनू देख के खोखरां लो, मेरे सारे भरा ने, मेरे रिश्तेदार ने, खोखरां दी दादी नाल नहीं इक्को ही है, असीं सारे रिश्तेदार हाँ। तो जिस वेले मैं सियासत वेखी, सारे खोखर ही सियासत करदे, मेरा दिल किया मैं 2004-5 कौंसलर का इलैक्शन लड़िया, जितया। फिर मैनू साडे बजुर्ग ने, रिश्तेदारी भी ते है बजुर्ग बने, मलिक शफी खोखर साहब, अल्लाह ताला उन्हां नूं सेहत जिंदगी देवे, नाइस आदमी ने ते सारियां दा ध्यान रखते हैं। उस तो बाद जिन्हों मैं बहुत ज़्यादा पसंद करना, उनका नाम है मलिक सैफुल मलूक खोखर, क्योंकि मैं कोशिश करना मैं इन्हों देख के कुछ करा। देखो बंदा नकल तो उनकी करे ना जिंदे च कोई अकल होवे, ते जिंदे च अकल नहीं हैगी उनकी नकल तुसीं की करनी। तो मैं उन्होंने फॉलो करके सियासत च, मेरा दिल से मैं सियासत च आया। सियासत च तुसीं कोशिश करो, मैं आने वाली नस्ल भी कहांगा सियासत च कोशिश करो, लेकिन नेक निश्ती नाल। सियासत बड़ी अच्छी चीज़ है, जे तो सियासत तुसीं करोगे हज़रत उमर वर्गी, तो अल्लाह ताला तुहानू जज़ा भी देगा तो सारा कुछ ही देगा। बाकी सियासत जिहड़ी अजकल हैगी है वो शर्जील तेनू पता ही है, बिल्कुल इस बारे मैं कोई गल नहीं करना चाहता। सियासत किधर जाती है, साडा सिर्फ तलक है
ਮਲਕ ਸ਼ਫੀ ਨਾਲ ਤੇ ਮਲਕ ਸੈਫ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਲਗੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਖਲੋਣਾ, ਅਸੀਂ ਨਾ 100 ਬਿਸਮਿल्ला, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। बहुत खूब हाजी साहब, एक आपका अंदाज़ बड़ा खूबसूरत अंदाज़ है, बड़ा मीठा अंदाज़ है, वो बेशक पंजाबी है लेकिन बहुत मीठा अंदाज़ है। अच्छा हाजी साहब, ये आपको सियासत और अवामी खिदमत की जानिब जो आपका ध्यान आया, ये कब आया, ख्याल कैसे आया, और आपको शुरू से ही मुस्लिम लीग नून का एक पार्ट देखा जा रहा है, आप उसी का हिस्सा है, तो क्या आप मुतमईन हैं मुस्लिम लीग नून से, और ये ख्याल कैसे आया, शुरुआत कहाँ से हुई इस सब की? ਇਹ ਤੇ ਬੜੀ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਖਿਆਲ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਜੀਲ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਯਾਰ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਨਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਹੈ, ਬੈਨੀਫਿਟ ਇਹ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣੇ ਹੀ ਨਾ, ਤੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਕਰਦੀ, ਬਾਸ਼ਰਤ ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਇਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫੇਵਰ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੰਮ, ਸਿਵਰੇਜ ਦਾ ਕੰਮ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੰਮ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਕਿਤੇ ਨੂੰ 4 ਘਰਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਜੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਆ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੋਟ ਵੀ ਦੇਣ ਤੇ ਦੁਆ ਵੀ ਦੇਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਸਿਆਸੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਰਜੀਲ ਸਿਆਸਤ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੰਦਾ ਦਿਮਾਗ, ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਅੱਕ ਜਾਵੇ ਉਹਨੇ ਸਿਆਸਤ ਕੀ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਪਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਮਲਕ ਸੈਫ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ। ਮਲਕ ਸੈਫ ਰੋਜ਼ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 500 ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸਣਾ। ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ 3 ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਗੱਲ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਹੀ ਬਾਤ। ਤੇ ਮੈਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਖੁੱਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਖੁੱਲੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਹੌਸਲੇ ਦਾ काम है। बिल्कुल ऐसे ही है। अभी वो मुस्लिम लीग नून वाली बात बीच में रह गई। अच्छा, मैं आप मुतमईन है मुस्लिम लीग नून के ऊपर? मैं मुस्लिम लीग नून पे मुतमईन हूँ या नहीं हूँ? मैं मलक सैफ पे मुतमईन हूँ। अरे वाह, वो जो कहता है हम करते हैं। ना मुझे मुस्लिम लीग नून से कोई लेना देना था, ना नवाज शरीफ मुझे पसंद था। ठीक है। सियासतदान तभी पसंद आते हैं जब वो वाम का ख्याल रखते हैं, वाम का अच्छा करते हैं। लेकिन मैं फिर वही बोलूँगा, मुझे सिर्फ मलक सैफ से मतलब है। मलक सैफ आज पार्टी बदल जाए तो मैं इसके साथ हूँ। मुझे सिर्फ ना किसी लीग से है, ना किसी पार्टी से नहीं। मैं फिर कहता हूँ, मुझे या मलक शफी से है या मुझे मलक सैफ से है। मुझे किसी पार्टी से कोई सरोकार नहीं। बेहतरीन बेहतरीन। हाजी साहब, आपने अपने हलके में अवामी खिदमत के लिए काफ़ी काम किए हैं। कोई ऐसा मंसूबा जिसको आप आज भी अपनी सबसे बड़ी कामयाबी समझते हो? सरजील, मंसूबे तो बड़े थे, बहुत मंसूबे थे। हंजरवाल एक ऐसा गांव है, मैं इसको पंजाब बोलता हूँ। हंजरवाल को मैं पंजाब बोलता हूँ। हंजरवाल जिसको जिताता है वही जीतता है। तारीख लिख ले, हंजरवाल सारा जिधर टुरता है वही जीतता है। लेकिन मंसूबे बड़े थे, कोई लोगों की कोताही भी हैं, वो काम करने चाहते हैं। हमारे ना उधर गांव में ना एक बार कॉलेज बनना चाहिए था, वो नहीं बन सका। मलक सैफ ने बड़ी कोशिश की है, काफी लोगों ने भी कोशिश की है, लेकिन नहीं बन सका। बनना चाहिए था। हंजरवाल को बेसिकल वो सहूलतें हम लोग नहीं दे सके जो देनी चाहिए थी। तो इस वक्त आपके हलके में कौन कौन से तरक्याती मंसूबे जो हैं वो जारी हैं? मंसूबे तो शर्जील बहुत माशाल्लाह चल रहे हैं। मंसूबों की बात करो तो गिनती खत्म हो जाती है। ये जैसे आपने कॉलेज वाली बात की, क्या ये मंसूबे पर कोई काम शुरू किया गया था, लेकिन वो बंद हो गया था। बाकी मंसूबे तो सारे गांव की गलियां, सीवरेज, पाइपलाइन, सुई गैस के पाइप नए पै रहे हैं कि इतना काम हो रहा है आप सोच नहीं सकते। लेकिन काम जो हो रहा है ना वो तो हो रहा है, लेकिन जो मेन मंसूबा था ना वो मेरी पसंद का वो था कि बच्चियों को बाहर ना जाना पड़े। बच्चियां हंजरवाल की इधर ही कॉलेज में जाएं। वो थोड़ी मिस्टेक होगी, हमसे ही होगी। हम किसी का नाम नहीं लेते। सही। क्योंकि नुमाइंदे तो हम है ना। मैं अब किसी का नाम लूं तो वो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हंजरवाल में सारे खोखरी इलेक्शन लड़ने वाले हैं। तो किसका नाम लूंगा? एक ही नाम अच्छा है मेरा, जो मैंने बता दिया आपको, मलिक साहब का। मलिक साहब। बेहतरीन। अच्छा, अवाम की जानिब से आपको किस तरह के मसाइल मौसूल होते हैं ज़्यादातर, और फिर उनके हल के लिए क्या इक़दाम उठाए जाते हैं आपके हलके के अंदर? अवाम तो मेरे यहाँ 76-70 साल हो गए हैं मादर से। अवाम परेशानी है, बेशक कोई भी हुकूमत आई है परेशानी है। इनकी परेशानी खुदा ताला ही निकालेगा, क्योंकि परेशानी की तरफ जब वो जाते हैं, गैस महंगी है, बिजली महंगी है, मतलब हर चीज़ महंगी हो गई है।
تو وہ میں تو نہیں حل کر سکتا، نہ کوئی MP MN حل کر سکتا ہے. تو مسائل جو جتنا ہم کر سکتے ہیں ہم کرتے ہیں. صحیح. ملک سیف صاحب بھی جتنا کر سکتے ہیں وہ اپنے پلے سے بھی پیسے لوگوں کو دیتے ہیں. میں نے دیکھا نا کہ وہ اپنے پلے سے بھی لوگوں کو شرجیل پیسے دیتے ہیں، ان کی مدد بھی کرتے ہیں. لیکن یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ زیادہ تر جو عوامی مسائل آپ کو موصول ہوتے ہیں وہ فائنینشیل مسائل ہیں، پیسوں کے مسائل ہیں، لوگوں کے گھر پہ اخراجات نہیں پورے ہو پا رہے، مہنگائی کا مسئلہ ہے. اگر یہ سب سے زیادہ موصول ہونے والا مسئلہ ہے تو ظاہر ہے یہ تو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے. آپ لوگ یہ کر سکتے ہیں، ظاہر ہے کسی کو آپ فائنینشیل سپورٹ کر دیں گے، وہ آپ لوگوں کا ایک کردار ہو جائے گا. یہ تو میجر حکومت کا معاملہ ہو گیا مہنگائی والا. میرے سوال کا مقصد یہ تھا کہ کیا علاقے کے ریلیٹڈ کوئی آپ کو مسائل عوام آ کے جس طرح دیتی ہے کہ یہ فلاں سڑک کا معاملہ ہے، یہ فلاں گلی کا معاملہ ہے، پھر ان معاملات کے حل کے لیے کیا اقدامات اٹھائے جاتے ہیں؟ دیکھو نا، میرے جدھر میں رہتا ہوں، میں کاؤنسلر بھی ہوں ادھر کا، تو لوگ آتے ہیں میرے پاس، یہ مل صاحب یہ گلی نہیں بن رہی، یہ سڑک نہیں بن رہی، یہ ہمارا پانی کا مسئلہ ہے، میرا بل نہیں میں اتار سکتا. میں جو کر سکتا ہوں ایک کاؤنسلر ہونے کے ناطے میں کرتا ہوں. کاؤنسلر ہونے کے ناطے میں جو کر سکتا ہوں کرتا ہوں. نہیں ہوتا تو میں ملک صاحب کو کال ملا کے بتا دیتا ہوں، ملک صاحب بھائی جی یہ کام ہونے والے ہیں. وہ بھی مجھے تسلی دیتے ہیں، یار یہ کام ایسے شروع کروا دو، یہ ایسے شروع کروا دو. کوئی بھی کام ہے نا، آج کل جتنی مہنگائی ہے نا، کسی آدمی کو بولو نا اپنا وہ دروازے کے آگے جو ایک تھڑی ہے نا وہ بنوا لے، وہ اس پہ ایک بوری لگے گی. آدمی کے پاس وہ بوری نہیں وہ اپنے گھر کے آگے لگا سکتا. کیوں؟ یہ حالات نہیں ہیں. تو یہ گورنمنٹ کا ہی مسئلہ ہے نا، جو اتنے پیسے لگا کے بنا دیتی ہے، لیکن ٹائم لگ جاتا ہے. تو یہ ٹائم تو لگتا ہے، لیکن مسئلے حل ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. جتنے کام، پھر میں ایک بات اور اس کو ایڈ کرتا ہوں، ہم لوگ تھوڑے خوش قسمت بھی ہیں. تھوڑے میں نے پتہ کیوں بولا، کیوں مجھے لگا کہ تھوڑے ہم خوش قسمت بھی ہیں. ہم لاہور میں رہتے ہیں، لاہور کے کام تقریباً آٹومیٹک ہی ہو جاتے ہیں، آپ نہ بھی بولے تو ہو جاتے ہیں. بات صحیح ہے. باقی تو آپ کراچی جا کے دیکھ لیں، آپ کسی بھی صوبے میں جا کے دیکھ لیں. میں نے پہلے بولا کہ جو یہ نا پنجاب جو ہے نا، کیا بات ہے اس کی، بہت فرق ہے. لاہور میں آپ نہ بھی بولیں، آپ دیکھو نا، میں نے مل صاحب کو ایک دن بولا، میں مل صاحب جیڑے لوگ سانو ووٹ نہیں دیندے تے انہاں دیاں گلیاں تے پہلے بھی بنن ڈیاں نے. تو ہس کے کہندے نے او کوئی یہودی تے نہیں ہے تے یار ساریاں دیاں بنوایا کرو. یہ ہن لفاظ سن کے تے سارے بات ہے، یہ لفاظ سن کے تے سارے بندے چپ کر جاندے نے. یار کہہ تے صحیح رہا. بالکل. دیکھو نا، میں نا ایک بندہ ہے وہ اج پریشان ہے، 8 دن بعد ان دی سڑک بن گئی، ان دا گیس لگ گیا، ان دا پانی چل گیا، انہوں پتہ بھی نہیں چلیا. انہیں کم بخت نے یہ بھی نہیں کرنا ساڈے طرح کہ مل صاحب شکریہ مہربانی ہے، انہیں پھر جھنڈا دوسرا ہی کھچ لینا. چلو یہ لمیاں گلاں ہو جائیں. بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے. اچھا حاجی صاحب، ملک صاحب کی آپ بہت تعریف کر رہے ہیں، ملک سیف الملوک صاحب کی. آپ ڈائی ہارٹ فین ہیں بیسیکلی ان کے. میں نے آپ کو یہ نوٹس کیا، جو کہ بڑی اچھی بات ہے. تو آپ کا ان کے ساتھ بطور کوآرڈینیٹر آپ کام بھی کر رہے ہیں، کیسا آپ کا تجربہ ہے ان کے ساتھ کام کر کے، ملک سیف الملوک صاحب کے ساتھ؟ دیکھو یہ انہوں نے کام کر کے نا شرجیل ایک مزہ محسوس ہوتا ہے، ایک نا بندے کو خوشی محسوس ہوتی ہے انہوں نے کام کر کے. کیوں خوشی محسوس ہوتی ہے؟ کیوں کام والے آدمی نے. تو اسی یقین کرو کہ آج تک میں نے یہ نہیں بولا میرا کوئی بیٹا نوکری پہ لگوا دو، کیونکہ ضرورت نہیں. کسی غریب کا لگ جائے تو اچھی بات ہے، صحیح بات ہے. ہمارا نام بھی لگے کوئی بات نہیں، کسی غریب کا بھلا ہو جائے تو ٹھیک بات ہے. یہی سوچ اس آدمی کی ہے. بہت اچھا، بہت خوب، بہت خوب. کہ یار آپ چھوڑ دیں، کسی اور کا کام ہونے دیں، جس کا حق ہے، جس کا حق ہے. دیکھو نا، میں ایک آپ کو مثال بھی دیتا ہوں. کھوکھر برادری کتنی بیٹھی ہوئی ہے. کھوکھروں کے لڑکے آپ کاؤنٹ کر دیں، اتنے نوکری پہ نہیں لگے جتنے دوسری قوموں کے لگے. یہ اس کا بڑا پن ہے. بالکل ایسے ہے کہ جس کا حق ہے اس کو ملنا چاہیے. حاجی صاحب، اگر مستقبل میں عوام آپ کو مزید بڑی ذمہ داری سونپتی ہے تو آپ کی ترجیحات کیا ہوں گی؟ کیا آپ آنے والے سال 2027 میں MPA کا الیکشن لڑنے کو ترجیح دینا چاہیں گے؟ MPA کا الیکشن؟ جی. میں لڑنا؟ جی بالکل. MPA کا الیکشن شرجیل، ابھی MPA لکھنا ٹھیک ہے، MPA کا الیکشن لڑنا بہت مشکل ہے، کیونکہ ملک سیف نے الیکشن اس کا بلاؤ، اس نے الیکشن اتنا مہنگا کر دیا. الیکشن تو دور کی بات، ابھی لکھ لیں تو ٹھیک ہے، الیکشن نہیں لڑ سکتا آدمی. ارے نہیں، لیکن اگر عوام
اس چیز پر زور ڈالتی ہے آپ کو بڑی ذمہ داری اگر سونپی جائے. وہاں بھی بڑی سیانی ہوئی اندر تے زور پاندے نے جدے انہوں نے سمجھ لگی کہ میرے تے وہ سمجھن گے نا تے پھر ملک صاحب مینوں آپ ہی اگے لین گے, آپ تینوں لوگ پسند کردے نے. زبردست. تو اس کا مطلب ہے امید کی جا سکتی ہے. دیکھو نا جے تے تسی امید نہیں کرو گے تے مر جاؤ گے, ختم ہو جاؤ گے. امید پہ تو دنیا قائم ہے. بے شک ایسے ہر آدمی کو ایک امید ہے کہ میں نے ادھر جانا ہے. صحیح بات ہے. بھائی صاحب اب ہم ریئل اسٹیٹ کے بارے میں تھوڑی سی بات کرتے ہیں. آپ کافی عرصے سے اس شعبے سے وابستہ ہیں. اس وقت پاکستان میں جو پراپرٹی مارکیٹ ہے آپ اس کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں, وہ کس مقام پر کھڑی ہوئی ہے؟ شرجیل جو پراپرٹی ہے نا وہ 2-3 سال تو بڑے خسارے میں گئے ہیں لوگ. اپنا سارا ملک جو ہے نا وہ ریل اسٹیٹ پہ ہی چلتا ہے. جیسے کہ انڈیا سارا فلموں پہ چلتا ہے, پاکستان سارا ریل اسٹیٹ پہ چلتا ہے. آپ دیکھ لینا جتنے سیاستدان ہیں, جتنے کو بیوروکریٹ ہیں, جتنے کو بڑے بڑے آدمی, سارا تعلق ریل اسٹیٹ سے. نو ڈاؤٹ, صحیح کہہ. ٹھیک ہے, ریل اسٹیٹ بند, سارے کاروبار بند. ابھی انشاءاللہ تعالیٰ ایک منصوبہ آیا ہے جون میں, میرا خیال جون میں نا وہ ٹیکس وغیرہ کافی کم ہو گئے ہیں. ابھی کام جون میں انشاءاللہ تعالیٰ بڑی تیزی پکڑے گا. ٹھیک ہے, صحیح. اس وقت لاہور اور پنجاب میں ریئل اسٹیٹ کے شعبے میں کیا جو ہے سرمایہ کاری کے مواقع موجود ہیں آپ کے خیال سے؟ کوئی ہیں موقع اس طرح کے جو آج کیے جائیں تو آنے والے وقت میں کوئی بینیفٹ؟ نہیں, جون کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ بہت اچھا ہونے والا ہے. صحیح. جون کے بعد جو ٹیکس ختم ہوں گے سب لوگوں کا اپنا اپنا سرمایہ لے کے آئیں گے, کیونکہ لوگ سرمایہ لوگ ادھر ہی لگاتے ہیں جدھر فائدہ ہو. بالکل ایسے ہی. تو جو نقصان ہونا لوگ سرمایہ گھر میں رکھ لیتے ہیں. یار پڑھا ہی نا, جون کے بعد انشاءاللہ بہتری آنے والی ہے, تو بہت اچھی بہتری آنے والی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. مطلب کہ یہ پچھلے جو 2-3 سال ایک وہ چلتا تو رہا لیکن گزرے ہیں, چلتا رہا لیکن اتنا مزیدار نہیں چلا, جو کہ اب جون کے بعد چلے گا. اچھا حاج صاحب, جو لوگ پہلی مرتبہ پراپرٹی میں سرمایہ کاری کرنا چاہ رہے ہیں ان کو آپ کو مشورہ دینا چاہیں گے اپنے تجربے کی بیس پر؟ پہلی بار آنا چاہتے ہو, کام میں تو آنا چاہیے, ہر ایک کا حق ہے. کام کرنا حق ہر آدمی کا حق ہے, کام میں آنا چاہیے. بس یہ دیکھیں کام کرنا کس کے ساتھ ہے. زمین تو ٹھیک ہے, ہمیشہ واسطے میں اپنے تجربے کی بنیاد پہ کرتا ہوں. زمین نہ دیکھو, جس کے ساتھ آپ نے کام کرنا ہے وہ آدمی دیکھو. وہ آدمی صحیح ہے تو زمین تو آلریڈی صحیح ہے. اس شعبے کے اندر کامیابی کے لیے سب سے زیادہ ضروری کنیکشن ہے. کنیکشن, سامنے والے کا کنیکشن آیا کہ میرا پیسہ تو نہیں جائے گا. زمین تو لوگ دکھا دیتے ہیں, کسی کو نہیں پتا ہوتا یہ زمین کون سی ہے. لیکن آدمی پرفیکٹ آگے ہونا چاہیے جس سے آپ نے کام کرنا ہے, پھر آپ کی ترقی ہے. تو آپ کی نظر میں پاکستان کی ریئل اسٹیٹ میں ایک پمپ, ایک باؤنس آنے والا ہے, آنے والے وقت آنے والا ہے انشاءاللہ جون میں انشاءاللہ تعالیٰ شروع ہو. چلیں, یہ ایک بہت ہی ایک پازیٹیو امید ہے پاکستان کی عوام کے لیے, پنجاب کی عوام کے لیے. جو لوگ ایفرٹس ڈال رہے ہیں, جو پہلی دفعہ آنا چاہ رہے ہیں, ان کو یہ الفاظ بڑے اہم ملے آپ کی طرف سے. اچھا شاہ صاحب, دربار پیر روشن شاہ کے گدی نشین ہونے کے ناطے ظاہر ہے روحانیت نے آپ کی شخصیت پر کیا اثر ڈالا, اس چیز کو کس طرح سے آپ کی زندگی کے اندر آپ اس کو لے کر چل رہے ہیں؟ پیر روشن شاہ سرکار رحمت اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں, تو میرا ایک شروع سے ایک عقیدہ ہے کہ ولیوں کی عزت کرنی چاہیے. بالکل, کیونکہ ولیوں کی عزت کرنے سے آپ کو سکون بھی ملتا ہے, بے شک عزت بھی ملتی ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو ذلت سے بھی بچا دیتا ہے. تو پیر روشن صاحب سے میرا یہی تعلق ہے. وہ بزرگ بہت اچھے ہیں, میں ان کی خدمت کرتا ہوں, تو بس میں ان کی خدمت کرتا ہوں. صحیح. اور آپ وہاں کے گدی نشین ہیں؟ گدی نشین لوگوں نے بنا دیا, میں تو کام والا اپنے کام پہ ہی رہتا ہوں, لیکن وہ بزرگ ہیں, میں ان کی خدمت کرتا ہوں. یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے نا, وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. عزت بھی وہی دینے والا ہے اور ذلت بھی وہی دینے والا ہے. میں نے نا شرجیل ایک چیز نا دیکھی ہے کہ آپ نے قرآن جی سے کافی چیزیں سیکھنی چاہیے. بالکل, سیکھو بھی سیکھنی چاہیے. بالکل. ایک صورت آتی ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا, جس کا ترجمہ یہ ہے, اللہ بولتا ہے مجھے قسم ہے عصر کے وقت کی, انسان تو خسارے میں ہے. بس اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ نے بول دیا تو خسارے میں ہے, تو کوشش کر اچھا کرنے کی.
بے شک شرجیل صاحب میں بے جو شک، ہیں بے کہ شک، جب کوئی آدمی نہیں بول رہا آپ کو اللہ بول رہا ہے کہ تو جو مرضی کر لے، تو ہے کسارے میں، تو تم کسارے میں ہے تو اللہ تھوڑا آپ کو کے مارے گا، اللہ تو آپ کو بس بندے دے گا نا. بے شک اس سے اچھا کرو گے تو نکل جاؤ گے، اسے غلط سلوک کرو گے تو پھنس جاؤ گے. ہیلے سے وسیلہ ہے، ہیلے ہیلا سے کریں گے وسیلہ، تو وسیلہ بنے گا. وسیلہ ہے. بھائی صاحب اتنی مصروفیت سیاسی سماجی اور ان سارے معاملات کے ساتھ آپ نے فیملی کو ٹائم کیسے مینج کیا جاتا ہے آپ کی طرف سے؟ الحمدللہ میں یہ بات آپ کو بتا دوں کہ یہ ٹائم ہے نا، ٹائم نکلتا نہیں ہے، نہ آدمی نکال سکتا ہے. آدمی ایک ربڑ نما ہے، ٹھیک ہے، اس کو کھینچ کے جتنا مرضی لمبا کر لو، اس کو جتنا مرضی اسموک کر لو، ٹھیک ہے، چھوٹا کر دو اس کو. ٹھیک ہے، ایک آدمی 3 دن کام کرتا ہے، ٹھیک ہے، ایک آدمی 1 دن نہیں کام کر سکتا. بالکل وہ ایک مثال بنی ہے نا، جو 2 من کی بوری کنک کی خرید سکتا ہے وہ اٹھا نہیں سکتا، تو جو اٹھا سکتا ہے وہ خرید نہیں سکتا. کیا خوب بات یہ کی دنیا کی کیا فطرت بات ہے نا. کیا بات ہے، صحیح. تو یہ ایسے ہی چلتا ہے، تو مطلب کہ سب مینج ہو جاتا ہے، سب ہو جاتا ہے. فیملی بھی ہاں، مینج ہو جاتی ہے، سیاست بھی، ہاں، دربار بھی، دربار میں سب ہو جاتا ہے. صحیح صحیح، بہترین. یہ میں اچھا شرجیل جب جی میں جی. اتنا نہ کرتا تو آپ نے مجھے کدھر بلانا تھا. نہیں، یہ تو آپ کا شکریہ ہے کہ آپ آئے ہیں ہمارے شو پہ. اچھا حاجی صاحب، زندگی کا کوئی ایسا سبق، کوئی ایسا تجربہ جو آج بھی آپ کے لیے مشعل راہ ہے، وہ ضرور شیئر کیجیے ہمارے ناظرین کے ساتھ، اور اس کے بعد ہم شو کے اختتام کی جانب بڑھیں گے. میں نا ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں، یہ چینل والوں کو بھی، عوام کو بھی، لوگوں کو بھی، اپنے بہنوں بھائیوں کا خیال رکھا کریں، ان سے کبھی حساب نہ کریں، اللہ آپ سے حساب نہیں کرے گا. صحیح، آخری بات یہ. بہت خوبصورت بات ہے، بہت خوبصورت بات ہے. حاجی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا، شو پر آئے آپ، اور اپنے خیالات، اپنے احساسات، اور ہماری عوام کو جو آپ نے اپنے تجربے کے بیس پر الفاظ دیے ہیں، بڑے اہم الفاظ ہیں. ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید کامیابیوں سے نوازے. اور دوبارہ سے میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں فار بینگ آور گیسٹ ٹوڈے. یہیں پر ہم اس شو کا اختتام کرتے ہیں. اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.